بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومتی حلقوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حکومت جلد ہی اپنے خرچے کم کرنے کا اعلان کرنے والی ہے۔ ذرا سنتے جائیے گا، کیونکہ جس طرح شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی پلان دے ہمیں، بس 48 گھنٹوں میں پلان آ رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جی 72 گھنٹوں میں ہم کچھ ایسے اقدامات لینے والے ہیں کہ اپنے خرچے کم کرنے والے ہیں۔ جناب 4 سال میں آپ نے صرف اور صرف اپنے خرچے بڑھائے ہیں۔ اب یہ صرف ایسے ہی ٹرک کی بتی ہے، آپ دیکھیں گے صرف دکھاوے کے لیے ہوگا کہ اچھا یہ کم کر دیا، وہ کم کر دیا۔ کوئی یہ جہاز نہیں بیچنے والے جو 10-11 روپے کے جہاز لیے ہیں، اس پر ابھی آپ دیکھیں گے انہوں نے اور جھولے لینے ہیں۔ یہ صرف دکھاوے کی بات ہے۔ کچھ چیزوں میں کر دیں گے، ہاں جی وہ پیٹرول فلانے کا کم کرنے لگے ہیں، ہم جی یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے کے لگے ہیں، وہ کسی اور مد میں لے لیا جائے گا۔ ابھی تو آیا ہی نہیں پلان، یعنی ابھی تو کہہ رہے ہیں نا 48 گھنٹے رک جائیں، اس کے بعد دیکھیں ہم پلان لا رہے ہیں 48 گھنٹے۔ بھائی لوگوں کی زندگی تو ابھی سے جیرن ہو گئی۔ آپ تو 48 گھنٹے کا کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کے لیے وہ 48 گھنٹے گزارنا مشکل ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ابھی سے پیٹرول کی قیمت نے تباہی پھیلا دی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور یہ بھی آغاز ہے۔ ابھی تو آگے آگے آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ ابھی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سبزیوں کی پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی فیکٹریوں والے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ ڈان میں پوری رپورٹ چھپ چکی ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں فیکٹری کے مالکان سے پوچھا، اور وہ لوگ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی جتنا کم سے کم مارجن رکھ سکتے تھے، کم سے کم پروفٹ، جتنی اپنی مصنوعات کو سستا کر سکتے تھے ہم کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو انٹرنیشنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اب، بنگلہ دیش سے یا بھارت سے یا دیگر ملکوں سے۔ میں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی ایکسپورٹ، سب سے بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی ہے، اور ان سے وابستہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اب اس سے نیچے قیمتیں گرا نہیں سکتے تھے۔ اور عالمی سطح پر کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جنگ لگ گئی، فلاں ہو گیا، تو کہہ کر یہ قیمتیں پیٹرول کی بڑھائی ہیں۔ اب ہمارا تو گزارا ہی نہیں، کیونکہ اور زیادہ ہماری پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی، اور اب ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہمارا کاروبار تو اب بند ہونے جا رہا ہے۔ پیٹرول کی اس قیمت کے ساتھ کاروبار نہیں چل سکتا، ہماری ایکسپورٹس مزید اب گریں گی۔ پہلے ہی ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، اور اب مزید خدشہ ہے کہ کم ہو جائیں گی۔ ایکسپورٹ گرنے کا مطلب ہے مزید بے روزگاری، مزید آپ کو ڈالرز کی کمی کا سامنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی آپ کو چونکہ ڈالرز نہیں ہیں آئل خریدنے کے لیے، پیٹرول خریدنے کے لیے، تو آپ اور زیادہ پھر اس کو مہنگا کریں گے۔ یہ اتنا ایک خوفناک ایک وشیس سائیکل بننے جا رہا ہے کہ سوچ کے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور حکمران طبقہ تو بھی کہہ رہا ہے نا اعلان کریں گے۔ بھائی آپ نے اعلان بعد میں کرنا ہے، لوگوں کی زندگی پہلے سے ہی بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی جامعہ کراچی، انہوں نے صبح کی کلاسز بھی آن لائن کر دی ہیں، شام کی پہلی آن لائن، انہوں نے کہا جی صبح بھی کوئی نہ آئے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، وجہ ہی پیٹرول بتائی جا رہی ہے۔ اور اب دیگر یونیورسٹیز نے کام شروع کر دیا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہے، آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم کم از کم 50% عملہ بلائیں گے، یعنی عملہ بھی نہیں آ سکتا اب ریگولرلی۔ یہ یونیورسٹیوں کا حال ہو گیا ہے۔ باقی آپ دیکھیے کیا ہوگا، اگر یہیں سے دیکھ لیں کہ اساتذہ آتے تھے، اسٹوڈنٹس آتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوں گے، کچھ اس طرح سے دیگر طریقوں سے آتے ہوں گے، تو جس طرح وہ آتے تھے، کوئی رکشہ استعمال کر رہا ہے، کوئی اور ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے، جب وہ نہیں آئیں گے تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہوگا۔ ابھی کرایوں میں اضافہ وہ ہو چکا ہے، حکومت نے تو بعد میں اپنے لیے اعلان کرنا ہے نا۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جو کرائے ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انٹر سٹی بس کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن حکمران طبقے کو کیا لگے گا، اشرافیہ کو اس سے کیا لگے؟ اشرافیہ کے پاس تو الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی، حکمرانوں کے پاس اپنی گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری مفت پیٹرول ہے، انہوں نے بسوں پر تھوڑی سفر کرنا ہے۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کے لیے ایگزیکٹو کا کرایہ 2250 سے بڑھ کر 2480 ہو گیا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کے لیے ایگزیکٹو پلس کا کرایہ 3350 سے بڑھ کر 3680۔ اچھا، لاہور سے کراچی کا کرایہ 3000 روپے اضافے کے ساتھ 13200 روپے ہو گیا ہے۔ کچھ سال پہلے اتنا ایئر ٹکٹ ہوتا تھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 13200 روپیہ اب کرایہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے مری کا کرایہ 3100 سے بڑھ کر 3720 ہو گیا ہے، یعنی ہر چیز کی قیمت اب بڑھے گی۔ یہ تو ٹرانسپورٹ کا کرایہ ہے، جب کھانے پینے کی چیزیں، دیگر چیزیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ سب جب آ رہی ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کی شکل میں، تو ان میں جب اضافہ ہوگا تو وہ چیزیں بھی اب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ
لاہور سے صادق آباد کرایہ 700 روپے اضافے کے ساتھ 4200 روپے ہو گیا. لاہور سے ملتان کا کرایہ 3150 سے بڑھ کر 3750 ہو گیا. سیالکوٹ کا نیا کرایہ 1800 سے بڑھ کر 2150. تو دیگر شہروں میں بھی اسی طرح اضافہ ہو چکا ہے, اور یہ مزید آپ دیکھیں گے اضافہ لے کر آئے گا دیگر چیزوں میں. ڈیری فارمرز کا دودھ کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ, کمشنر کو خط لکھ دیا. کراچی سب سے بڑا شہر, وہاں پر آغاز ہو گیا ہے جی, دودھ کی قیمتیں بڑھائیں جی. یہ اب دودھ کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے ڈیری فارمرز کی طرف سے کہ جی اتنا مہنگا پیٹرول اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو دودھ کی قیمت بڑھائیں پھر ہی ہم دودھ بیچ سکیں گے. اسی طرح اب آپ دیکھیں گے دیگر چیزوں قیمتوں میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم کی نواز شریف سے ملاقات, پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں طلب اور رسد پر گفتگو. وہی نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں, سب یہ خبریں چھپائی جاتی ہیں بتانے کے لیے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہ صرف باتیں ہیں. پاکستان میں پیٹرول قیمت خطے میں سب سے زیادہ, مہنگائی کے سیلاب کا خدشہ, یہ ان کا اپنا جنگ جیو گروپ کہہ رہا ہے. یہ میں وہاں سے خبر آپ کو دیکھ کر سنا رہا ہوں. اس کو تو یہ مانتے ہیں نا جی, جنگ جیو تو گروپ, میری وہاں خبر جو ہے وہ ٹھیک ہے, ورنہ کہیں گے نہیں باقی خبریں تو نہیں مانتے, فیک نیوز ہے. تو اب شہریوں نے حکومت سے پیٹرول میں فوری کمی کا مطالبہ کیا. بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول 94 روپے, سری لنکا میں 293, بنگلہ دیش میں 116 ٹکا. یعنی اگر آپ اس کو یہ دیکھیں گے نا ڈالر ٹرم میں, تو اس میں یہ پاکستان میں سب سے مہنگا ہے, جبکہ پاکستانی روپے میں 321 روپے 17 پیسے ہے. اور کرایوں میں 20% اضافے کا اعلان کر دیا ہے گڈز ٹرانسپورٹ نے بھی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ تو اگر ویسے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے, آپ نے آنا جانا ہے, خود ٹریول کرنا ہے اس کے لیے, لیکن گڈز ٹرانسپورٹ والوں نے 20%, جب کرائے میں ہی 20% اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جو بھی چیز آپ لے رہے تھے اس میں سوچئے کہ کس طرح سے پھر اضافہ ہوگا. ڈان کہتا ہے انڈسٹری کوسچنز فیول پرائس سرج ڈسپائٹ اولڈ سٹاکس, کہ پہلے آپ کے پاس پرانے جب سٹاک موجود تھے, خود ان کا کہنا ہے, تو کیوں مہنگے کیے؟ تو اس کا جواز یہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے مہنگا کیا کہ ہم نے جب اگلا خریدنا ہے نیا تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو عوام سے پیسے لے کر ہم وہ پھر خریدیں گے اور پھر وہ مہنگا کر کے بیچیں گے اور اس سے مزید پیسے بنائیں گے. یہ آپ دیکھیے جی, یہ صورتحال ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب صرف یہ نہیں کہ انڈسٹری والے چیخ رہے ہیں, پیٹرول شارٹیج کی وجہ سے اب یونیورسٹیز نے کہا ہے کہ جی فزیکلی آپ نہ آئیں. پیٹرول کی قلت, قیمت میں اضافہ, جامعات کا فزیکل کلاسز ختم کر کے آن لائن سیشن شروع کرنے کا اعلان. یہ کام اب شروع ہو گیا ہے, اور جب سب سے بڑے شہر میں ہوا ہے تو یہ اب ہر طرف پھیلے گا. پیٹرول کے بحران کے سبب جامعہ کراچی نے گاڑیوں کی پیٹرول میں 25% تک کمی کر دی ہے. وائس جامعہ کراچی, انہوں نے کہا جی ہم نے پیٹرول کی کھپت کم کرنی ہے, یونیورسٹی اس طرح چل ہی نہیں سکتی, تو لہٰذا اب ہم کلاسز کو آن لائن کر رہے ہیں. جامعہ کراچی کے رجسٹرار کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پیر 9 مارچ سے رمضان مبارک کے اختتام تک صبح کی کلاسز آن لائن ہوں گی. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جی تیسرے اشرے اور پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافے کے باعث یہ کیا ہے. ٹرانسپورٹ وسائل کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا, تمام مارننگ کلاسز اب آن لائن منعقد کی جائیں گی, اور ایوننگ کلاسز پہلے آن لائن ہو رہی تھیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 50% عملے کی موجودگی یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اسی طرح وفاقی اردو یونیورسٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے وہ تمام افسران اہلکار جو سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے مجاز ہیں, انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ فوری طور پر سرکاری پیٹرول کا استعمال بند کر دیں. خصوصی اجازت ہوگی تو پھر 20% ماہانہ کوٹہ تک استعمال کی اجازت آپ کو ملے گی. اسی طرح این ڈی یونیورسٹی نے کلاسز آن لائن کرنے کی تیاری کر لی ہے, تو مختلف یونیورسٹیز اب یہ کام کر رہی ہیں. اب اس سب کے بعد حال یہ ہوا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو بار بار موجودہ سیٹ اپ کی طرف سے ہی یا نون لیگ کی طرف سے پی سی بی چیئرمین بنائے گئے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو اور سیاسی طور پر اپنی وفات کا انتظام کر چکی ہے, لوگوں کی اتنی برداشت ہی نہیں ہے. اب وہ خود کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب جو ویسے اشرافیہ میں آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ نہیں چل سکتا, اس طرح یہ حکومت نہیں چل سکتی. تو سوچئے کیا بنے گا. اللہ حافظ.